شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا میرا سوال یہ ہے کہ میری جو وائف ہے وہ ایک چیز کو بار بار دھوتی ہے، پاک کرنے کے لیے 10 بار دھوتی ہے، بار بار دھوتی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کے وسوسے سے اس کے جو وہم ہے وہ کیسے ختم ہوگی؟ یہ ذرا بتائیے کائنڈلی۔ پاک کرنے کے لیے بار بار دھوتی ہے، وسوسے بہت کرتی ہے، یہ تھوڑی سی دیکھیں جی، وہم بھی یہ ہے، جو ہے نا تو وہ اللہ ختم تعالیٰ، کیسے ہوگی؟ دیکھیں جی یہ تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں نا، ہمارے پاس نہ کوئی اس قسم کے وہ کوئی نسخہ ہے، دوائی ہے، کوئی گولی یا کیپسول یا کوئی انجیکشن کی جس سے وسوسہ ختم ہو جائے۔ یہ جو ہے نا وہ شیطانی عمل ہے وسوسہ، اور جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ زور دے اپنی طبیعت پر، اس کو جو ہے نا وہ ہاتھ جو ہے نا نجس ہاتھ پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور جو ہے نا نجس کپڑے کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، وضو کا کیا طریقہ ہے، وہ جو ہے نا وہ مجتہد کے فتویٰ کے مطابق اس کو سیکھے، اور سیکھنے کے بعد ایک ہی مرتبہ پڑھے، تو دوسری دفعہ کے لیے اگر وہ اس کا دماغ یا اس کا خیال آتا ہے کہ دوبارہ پڑھنے چاہیے، وہ ایک شیطانی خیال ہے، اس کو ناکام بنانے کی کوشش کریں اور معوذتین کی تلاوت کریں، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی اللہ تعالیٰ، یہ تقریباً بعض لوگوں کے لیے لاعلاج بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا وہ اس سے نجات دے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک میسیج موجود ہے، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں۔ اور سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ سرکار یہ بتا دیجئے کہ خمس میں جو سہم امام ہوتا ہے، وہ سہم امام کیا ہم کسی غریب مومن کو کہ جو غیر سید ہو، اس مومن کو دے سکتے ہیں کہ جو تقریباً نماز روزے کا پابند ہو، واجبات کا پابند ہو، اس کسی غریب ایسے مومن کو کہ جو غیر سید ہو، اسے سہم امام کی مال سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ جی کر سکتے ہیں، البتہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، جو مجتہد یا اس کی وکیل کی اجازت سے خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ غریب ہے، مستحق ہے، آمدنی اس کی کم ہے اور اس کے اخراجات زیادہ ہیں، اور نماز و روزے کا پابند ہے، خاتون ہے تو وہ باحجاب ہے، تو ان کو آپ دے سکتے ہیں مالی معاف۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے، کپڑے دھونے کی جو آٹومیٹک مشین ہوتی ہے، اس میں اگر ہم اپنے کپڑے دھو رہے ہیں تو بالکل سوکھے ہوئے کپڑے باہر آتے ہیں دھلائی کے بعد، تو آغا صاحب کیا اس مشین میں کپڑے دھلنے کے بعد پاک شمار ہوں گے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو آٹومیٹک مشین ہے وہ کس طرح کی مشین ہے۔ پہلے تو یہ یعنی کنفرم کر لیں کہ جو کپڑے آپ دھو رہے ہیں وہ نجس ہیں۔ یہ جو ہے نا وہ اگر کپڑے نجس نہیں ہے تو پھر اس سوال کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اگر یقینی طور پر کپڑے نجس ہیں تو پھر یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا۔ دیکھیں جو پرانی مشینیں ہوتی تھی، بالکل سادہ واشنگ مشین، اس میں جو ہے نا وہ جاری پانی کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا تھا، بس وہ مشین جو ہے وہ آپ پانی جو اس میں ڈالتے تھے اس میں کپڑوں کو دھوتی تھی، اس کے بعد جو ہے آپ کو کپڑے باہر نکال کے ان کو غوطہ دینا ہوتا تھا۔ ابھی جو نئی مشینیں آئی ہوئی ہیں ان کا جو ہے نا جاری پانی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، اور 2-3 دفعہ جو ہے وہ جاری پانی اس میں جاتا ہے، اس کو مشین جو ہے نا وہ نچوڑتی ہے، تو اس طرح جو ہے نا وہ کپڑے جو ہے نا وہ پاک بھی ہو جاتے ہیں اور وہ خشک بھی کر کے جو ہے نا وہ باہر نکالتی ہے۔ لیکن اگر یہ سسٹم نہیں ہے، جاری پانی کے ساتھ اس کا کنیکشن نہیں ہے، جیسے پرانی مشینیں ہوتی تھی اس میں پانی آپ کو ڈالنا پڑتا تھا، مشین کا کام ان کو گھما پھرا کے جو ہے نا وہ ان کو صاف کرنا ہوتا تھا، 2-3 دفعہ آپ یوں ڈالتے تھے پھر وہ نکالتے تھے، بعد میں آپ کو کپڑے غوطہ دینے پڑتے تھے۔ لیکن اگر اس میں جاری پانی کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے تو پھر کپڑے جو ہے نا وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ البتہ بعض اوقات کپڑے جو ہے نا جو نجس ہو جاتے ہیں، مثلا ایسے کپڑے معذرت کے ساتھ اس میں خدا نخواستہ کوئی ایسی یعنی شلوار جو ہے نا مردانہ ڈالی گئی ہے، اس میں جو ہے نا وہ احتلام ہوا ہو اور وہ مثلا کافی دن پہلے کا ہو، تو وہ اتنی آسانی سے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ عین نجاست نہیں جاتی جب تک ہاتھ سے جو ہے نا اس کو
رگڑ کے یا جو ہے نا وہ برش وغیرہ سے اس کو نہیں آپ وہ صاف کریں گے تب تک جو ہے نا عین نجاست دور نہیں ہوتی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. باقی ایک نارمل خون کی وجہ سے پیشاب کی وجہ سے وہ کپڑا نجس ہوا ہے تو پھر یہ ہے کہ جاری پانی میں اگر وہ مشین دھوتی ہے تو وہ پاک ہو جائے گا.